وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے غزوہ احد۔ 17 شوال 3 ہجری، 23 مارچ 625 عیسوی۔ کافروں کی طرف سے اس کے کمانڈر تھے ابو سفیان، اور مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بدر میں ہار ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ مدینہ آ گئے، اور احد پہاڑ میں اس کے دامن میں یہ لڑائی لڑی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں 1000 لوگ تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا، تو صرف 700 لوگ باقی بچے، اور سامنے جو لشکر تھا 3000 سے زیادہ تھا۔ کافروں کا لشکر 3000 سے زیادہ تھا۔ یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ مسلمانوں کو جو فتح ہوئی تھی تو قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ اور غصے میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے مکہ والوں کی یہ جانکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ ایسا غزوہ ہے کہ جس کا تذکرہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں 60 آیتوں میں ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آیت نمبر 121 پر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صبح نکلے اس کا ذکر ہے غزوہ احد کے لیے۔ اور شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد ذرا سا مسئلہ ہوا۔ غزوہ احد کے بارے میں اہم چیز یہ ہے غیر فیصلہ کن جنگ، یعنی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، پھر ذرا مسئلہ گڑبڑ ہوا۔ لیکن اگر کافروں کی جیت ہوتی تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جو جیتتا تھا وہ 3 دن رکتا تھا، لیکن وہ لوگ تو رکے ہی نہیں، فوراً بھاگ گئے، مکہ چلے گئے، اور ان کا پیچھا بھی کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ احد میں، یہ بڑا نقصان تھا۔ اور کافروں کی طرف سے 27 یا 37 لوگ مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک حدیث کے اندر آیا حمزہ سید الشہداء یوم القیامہ، صحیح الجامع حدیث نمبر 3158۔ حمزہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ حمزہ کو کس نے مارا؟ وحشی بن حرب نے مارا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو جس وقت مسلمان نہیں تھے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو اس کی بھرپائی کے لیے مسیلمہ کذاب جھوٹے کو انہوں نے مارا۔ آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4072۔ جبیر بن مطعم نے کہا، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جبیر بن مطعم نے کہا، ان قبلت حمزہ بعمی فانت حر، اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو وحشی، جاؤ۔ بالآخر اس نے ایسا ہی کیا اور نیزہ مارا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی طائف کے بعد، وفد جو آیا طائف کا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وحشی بھی آئے، وحشی بن حرب۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل حمزہ بن عبد المطلب حدیث نمبر 4072۔ انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ تو کہا ہاں۔ انت قتلت حمزہ، کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا ہے؟ تو وحشی نے کہا قد کان من الامر ما بلغک، بات وہی صحیح ہے جو بات آپ تک پہنچی، جی ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطیع ان تغیب وجہک عنی، ایسا کرو تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی کہ چچا جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کا جب خروج ہوا تو وہ کہنا ہے اس کا لأخرجن الی مسیلمہ لعلی اقتلہ فاکافی بہ حمزہ۔ وحشی نے کہا کہ جب میں نے حمزہ کو شہید کیا ہے، اب اس کے بعد میں مسیلمہ کذاب کو قتل کروں گا تاکہ برابری ہو جائے۔ بالآخر اس نے ایسا ہی کیا۔ انس بن نضر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ افراتفری کا ماحول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر انداز کو کہا تھا کہ تم لوگ یہیں رکنا، جبل رمات ایک ٹیلا وہیں پر رہنا، چاہے ہماری ہار ہو یا ہماری جیت ہو، تم لوگ وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ جیت جب ہونے لگی تو وہاں سے ہٹے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت
مسلمان نہیں ہوئے تو پیچھے سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جیتی ہوئی بازی ہارنے میں تبدیل ہو رہی ہے، گھبراہٹ بڑھ گئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد حدیث نمبر 4043، لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا وان رأیتموہم ظہروا علینا فلا تعینونا۔ اگر ہم جیتے بھی تو مت آنا، ہم ہارے بھی تو مت آنا، تم لوگ اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، بہت ہی کم لوگ رکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا، ان لوگوں سب کو شہید کر دیا اور بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا افی القوم محمد، کیا تمہارے قوم محمد زندہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب مت دینا، لا تجیبوہ۔ پھر کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تمہاری قوم میں ابو بکر ہیں ابھی؟ کہا جواب مت دینا۔ کہا ابن الخطاب ہیں، خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ بولے جواب مت دینا۔ سفیان نے کہا ان ہؤلاء قتلوا، یہ لوگ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا تو کہا کذبت یا عدو اللہ، تم جھوٹ بول رہے ہو اے اللہ کے دشمن، اللہ نے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا اولو حبل، حبل کی جے ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، باقی والا ہے۔ سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر والحرب سجال، آج بدر کا بدلہ ہے اور جنگ تو ایک ڈول کی طرح، یعنی کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ نے کہا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبہ فلینظر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے۔ افراتفری کا ماحول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے لیکن لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 153، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا ولا ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے کسی کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا رہے تھے، تم کو غم پہ غم پہنچا تھا، جو چیزیں چلی گئی اس پر غم نہ کرو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر غم کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2805 2806، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا سعد الجنہ ورب النضر انی اجد ریحا من دون احد، جنت سامنے ہے اور نظر کے رب کی قسم بے شک میں احد پہاڑ سے خوشبو سونگھ رہا ہوں جنت کی۔ اور اس کے بعد گئے، وہ شہید ہو گئے۔ فما عرفہ احد الا اختہ ببنانہ، ایک پور سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جو پہلے مبلغ اسلام ہیں، پہلے سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے مدینہ میں۔ پورا کفن بھی بیچارے کو نصیب نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 1275۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ رونے لگے، کہا قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی کفن فی بردہ ان غطی رأسہ بدت رجلا وان غطی رجلا بدا رأسہ۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک چادر میں جب رکھا گیا تو ان کا سر کھل جاتا، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ کتنے اچھے لوگ تھے۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے خوشبو آ جاتی، اسلام لائے، سادگی والے ہو گئے۔ بنو دینار کی ایک عورت کا واقعہ ہے، آپ الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھیے، صفحہ نمبر 384 پر ہے۔ باپ شہید، بیٹا شہید، شوہر شہید، لیکن ایک ہی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں۔ جب ان سے کہا گیا
کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا، کوئی غم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ بیٹا شہید، کوئی غم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ بھائی شہید، کوئی غم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، سن لیا، تسلی ہو گئی تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ یہ پیار، یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1792، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، میرے رب میری قوم کو معاف فرما، بے شک وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا صرف 9 لوگ رہ گئے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1789، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یردہم عنا ولہ الجنہ، کون ہے جو کافروں کو مجھ سے ہٹائے گا اور اس کے لیے جنت ہے، یا پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک ایک کر کے 7 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انصفنا اصحابنا، ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ قرآن نے غزوہ احد کے تعلق سے جو کہا ہے تسلی دیتے ہوئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139، تم گھبراؤ نہیں، تم غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ آیت نمبر 140 میں کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آج تم کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے پہلے قوم کو تکلیف پہنچ چکی ہے، یعنی غزوہ بدر میں وہ لوگ ہارے تھے، اور یہ دن ایسے ہیں ہم تو دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلا بدلی کرتے رہتے ہیں تاکہ جان لے کون ایمان والے ہیں، کون تم میں سے شہادت کے درجے پر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ غور کریں، ٹیلے پر، جبل رماد پر جو تیر انداز سے ان کی معمولی غلطی سے پورا نقشہ ہی بدل گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ لیکن یہی فیصلہ ہے کہ میدان جنگ میں جو ہوا غیر فیصلہ کن جنگ ہے، شروع میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ کہا جائے پلڑا ان کا بھاری ہوتا ہوا تو نظر آیا، لیکن وہ لوگ آخر تک ٹکے ہوئے نہیں رہے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 700 ہی تو تھے، 300 منافق واپس آ گئے تھے، اور کافروں کی طرف سے جو 3000 کے اوپر کا لشکر تھا، 27 یا 37 لوگ مارے گئے۔ غزوہ احد میں جلیبیب بھی شہید ہوئے، ہے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2472، هل تفقدون من احد، کسی کو گم پا رہے ہو، کوئی ہے، لیکن میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں۔ 7 کو قتل کیا اور 7 نے ان کو قتل کر دیا، قتل 7 ثم قتلوه هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، وہ مجھ میں سے ہے میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہے میں ان میں سے ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ سے اٹھایا اور کس طریقے سے ان کو قبر میں دفنایا گیا۔ میرے بھائیو، تو یہ غزوہ احد کا مسئلہ تھا، کس طریقے سے چھوٹی سی چوک نے ایک نقشہ ہی بدل دیا۔ تو یہ سیرت میں ایک اہم پہلو ہے غزوہ احد، اس کے تعلق سے میں نے یہ چند باتیں رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين